الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ میں نے پہلی جو دو سیگمنٹ تھے میرے، ان میں بتایا تھا کہ 80% قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور باقی میں نے کہا تھا 20% جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بالکل قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ وہ جب میں آپ کی خدمت میں یہ نشانیاں جو ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ بس کوئی لمحوں کی بات رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تمہارے اوپر مختلف اطراف سے مختلف اقوام دشمنی پر متفق ہو جائیں، جس طرح بہت کھانے والے دسترخوان پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، تمہارے دل کمزور ہو چکے ہوں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھا لیا جائے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، چونکہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال نہ کریں، اور ان دونوں کے درمیان عظیم قتال ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا، یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال اٹھائے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا اور علم قبض کر لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، زمانہ قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل بڑھ جائے گا، اور تم میں مال و زر کی کثرت ہو جائے گی اور اس کا بے جا استعمال بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اموال لوگ اس وجہ سے فکر مند ہوں گے کہ ان کا صدقہ کون قبول کرے، اور یہاں تک کہ جس کو وہ مال دیں گے وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، خوف و ہراس، بے اطمینانی اس قدر بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ دو عظیم جنگیں اس میں جو نشانیاں ہیں، ایک پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک رہی، دوسری جنگ عظیم 1940 سے 1945 تک رہی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ دو عیسائی قوتیں آپس میں، جرمنی اور برطانیہ کی اور اتحادیوں کی جو جنگ تھی، اور اس سے پہلے کتنی دولت کی ریل پیل تھی، وہ کیا صورتحال تھی۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ کو بات ہلا دے گی۔ پہلے میں حدیث پاک پڑھوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکلی کیا اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اس زمانے میں طوفانی آندھیاں، زلزلے، شہاب ثاقبوں کی زیادہ گرنے، پتھروں کی بارشیں اور دوسری ایسی تباہیوں کی نشانیاں یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جس طرح تسبیح کا دھاگا جو ہے ٹوٹ جائے تو اس کے منکے تیزی سے ایک دوسرے پر گرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا، خبردار، اس زمانے میں طوفانی آندھیاں، زلزلے، شہاب ثاقبوں کے زیادہ گرنے، پتھروں کی بارشیں، دوسری ایسی تباہیوں کی نشانیاں یکے بعد دیگرے اسی طرح آئیں گی جس طرح دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ 5 جون کو چاند گرہن ہوا تھا پاکستان میں، اس کے بعد 21 جون کو سورج گرہن کا خطرناک ترین سورج گرہن ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے صبح سے لے کر دوپہر کے بعد دوپہر تک رہا تھا۔ اب ایک تیسرا جو ہے وہ 5 جولائی کو، یعنی پرسوں جو ہے وہ اتوار آ جائے گا، کل جمعہ ہے، جمعہ اور ہفتہ نکال کے تیسرے دن اتوار کو جو ہے وہ 5 جولائی کو چاند گرہن لگ رہا ہے۔ یہ چاند گرہن دن کو 9 بجے سے 11 بجے تک ہوگا، اور پاکستان میں چونکہ دن کے وقت ہوگا نظر نہیں آئے گا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ صرف یہ 1 ماہ کے اندر یہ 3 دفعہ سورج گرہن 2 دفعہ لگا اور یہ چاند گرہن لگ رہا ہے تیسری دفعہ۔ یہ بہت نشانیاں، اٹ از الارمنگ، خبردار ہو جائیں۔
اور میں کتنے عرصے سے کہتا تھا کہ توبہ کر لیں، صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ روتے ہیں اور بلیاں روتی ہیں، اس وقت لوگوں نے بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے لگ رہا ہے یہ نشانیاں ایسی ہیں، کوئی آفتیں آنے والی ہیں۔ اس کے فوری بعد زلزلے آئے، زلزلوں کے بعد آپ نے دیکھا یہ کرونا وائرس کا آ گیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں انہوں نے کہا جی کہ یہ کاواساکی ایک بیماری بچوں کی آ گئی ہے جو انتہائی خطرناک ہے بچوں کے لیے، اور اس میں سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کا۔ یہ بیماری ایک نئی آفت آ گئی، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی آفت آ رہی ہے، اور ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نماز خسوف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اگر چاند گرہن لگے تو وہ پڑھنی چاہیے، سورج گرہن میں نماز کسوف پڑھنی چاہیے۔ تو اب اتوار کے روز میری بہت گزارش ہے کہ استغفار کریں، صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، نماز خسوف نماز خسوف پڑھیں خاص طور پہ، اور لمبی قرات کر کے پھر آپ بعد میں اس کے دعا بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ چاند یا سورج گہناتا تھا، گرہن لگتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرماتے تھے، استغفار کا صحابہ کو سبق دیتے تھے، اور انڈیویجول گھروں میں عبادت کریں، اس دن بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ میں نے اس لیے آپ عرض کر دی۔ اب تیسری نشانی میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے قریب زمانہ میں قتل و قتال ہوگا، وہ کافروں سے قتال نہ ہوگا بلکہ امت کے بعض افراد بعض کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی اور کچھ بے عقل امیر بن جائیں گے، ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ وہ کچھ ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہ ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بلوچستان میں جو غداروں نے اور جو وہاں پہ دہشت گردوں نے آ کے پچھلے دنوں پہ حملہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کراچی میں یہ پچھلی 3 دہائیوں میں جو کچھ قتل و غارت ہوئی ہے، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے بوری بند لاشیں جو تھی وہ بھیجی جاتی تھی، لوگوں کو جو ہے وہ ورموں سے سوراخ کیا جاتا تھا، ان کو کس طرح کے ٹارچر کیے جاتے تھے، کس طرح قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اور بے عقل لوگ، بلکہ بے عقلی میں کہوں گا فاتر العقل لوگ جو تھے، ذہنی بیمار لوگ جو تھے، وہ ان کو قیادتیں دی ہوئی تھی اور کس طرح کے ظلم و ستم جو تھے وہ ہو رہے تھے۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل قیامت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے۔ آج میں جو اپنا اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں فردر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ قیامت کس طرح ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور اس سے ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء مبارکہ رحیم اور کریم اللہ ہے، وہ اس کے صدقے ہم سے یہ آفت دور فرمائے، اور جو آنے والی آفت اور یہ جو میں نے کاواساکی کا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جلد دور فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔